سب سے ہٹ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں عطا محمد تبسم، اور میرے ساتھ ہیں وجیح احمد صدیقی۔ آج ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب قاضی حسین احمد، جو ہم سے جدا ہوئے تقریباً 11 سال بیت گئے ہیں، لیکن قاضی صاحب کی یادیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ قاضی صاحب جماعت اسلامی کے ان رہنماؤں میں سے تھے جنہوں نے جماعت کو ایک عوامی جماعت میں تبدیل کیا۔ تو وجی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں رہے اور بہت عرصے قاضی صاحب سے آپ کسی نہ کسی طرح تعلق بھی رہا ہوگا۔ کچھ بتائیں نا، کیا واقعات اور ہیں جو آپ کی یادوں میں محفوظ ہیں؟ قاضی صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ 1988 میں شروع ہوا، جب میں کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا۔ ویسے تو امیر جماعت اسلامی کے طور پر اور سیکرٹری جنرل اسلامی جماعت اسلامی کے طور پر ان کی شخصیت سے تو واقف تھا، لیکن براہ راست تعلق جو ہے وہ 1988 میں پیدا ہوا، جب عام انتخابات ہوئی۔ تو آئی جے آئی میں تھا، تو امیر جماعت اسلامی اسلام آباد خالد رحمان صاحب نے مجھے جو ہے وہ آئی جے آئی کے کاموں میں مصروف کیا، اسلامی جمہوری اتحاد کی۔ اس وقت ہماری قاضی صاحب سے صرف ملاقات ہوئی، لیکن جب الیکشن کے نتائج آئے تو جماعت اسلامی کے 10 اراکین اسمبلی منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ سب غیر معروف لوگ تھے جو مختلف حلقوں سے منتخب ہوئے تھے آئی جے آئی کے کوٹے میں۔ قاضی حسین احمد اور پروفیسر خورشید احمد نے مجھے جماعت اسلامی کے پارلیمانی امور کی ذمہ داری دی، اور وہ میری نگرانی کرتے تھے، مجھے ہدایات دیتے تھے کہ پارلیمانی امور میں کس طرح سے کام کرنا ہے، کیسے تحریک التوا بنانی ہے، کس طرح سے کٹ موشن بنانی، تحریک استحقاق بنانی ہے، کس طرح سے ان لوگوں کو تقریر کی تیاری کروانی ہے۔ قاضی صاحب کی مہربانی یہ ہوتی تھی کہ مسلسل وہ آتے جماعت اسلامی کے دفتر میں، اور وہ مجھے ہدایات دیتے، رہنمائی کرتے، اور نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتے۔ تو وجی صاحب، میری یادوں میں قاضی حسین احمد صاحب سے جب وہ امیر جماعت ہوئے تو میں نے تکبیر کے لیے ان سے انٹرویو کے لیے خاص طور سے میں منصورہ گیا، اور اس انٹرویو کی خاص بات یہ تھی کہ قاضی صاحب نے اس انٹرویو میں انکشاف کیا کہ افغانستان کی جو آزادی کی تحریک تھی اور جو وہاں مجاہدین لڑ رہے تھے، تو پہلا ہتھیار جو تھا وہ قاضی حسین احمد صاحب نے اس انٹرویو میں بتایا کہ پہلا ہتھیار جو تھا وہ ہم نے وہاں افغانستان میں منتقل کیا، اور جس کی بنیاد کے اوپر وہاں کی ایک جہاد کا ایک مرحلہ شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بہت بڑے پیمانے پر روس روسی زبان میں لٹریچر جو تھا، اسلامک لٹریچر، قرآن کا ترجمہ، یہ بھی انہوں نے مجاہدین کے ذریعے روس کی بھی پہنچایا، اور افغانستان میں بھی اسلامی لٹریچر بڑی تعداد میں انہوں نے بھیجا، جس کی بنیاد پر یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اصل میں قاضی صاحب کا یہی کارنامہ تھا کہ جہاد افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے روشناس کرایا۔ قاضی صاحب سے جب گفتگو ہوتی تھی تو ان کی تقریر جو بہت شروع میں عام ہوئی تھی، جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ افغانستان میں جہاد کیسے شروع ہوا، کہ عبد الرحیم نیازی جو تھے وہ حزب اسلامی کے سربراہ تھے، اور کابل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، انجینئر تھے یہ بھی، اور وہ آتے تھے پاکستان 1970s کے تقریباً آخر آ رہا تھا، تو وہ پاکستان آتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ درے سے کچھ اسلحہ لے جائیں۔ تو قاضی صاحب نے یہ کوشش کی، اور قاضی صاحب نے اس سلسلے میں بہت سارے جو حکمرانوں سے بھی بات کی تھی، اور یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو اس کے لیے تیار تھے کہ جہاد افغانستان میں وہ مدد کریں، اور انہوں نے مدد کی بھی تھی۔ اچھا، قاضی صاحب کا ایک جو بڑا وصف ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ بڑے انقلابی فیصلے کرتے تھے، اور ان کے جو بھی وہ فیصلہ کرتے تھے اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے۔ تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے
میں نے یہ پرسیو کیا کہ قاضی حسین احمد جماعت اسلامی میں ایک انقلابی قیادت کے طور سے آئے ہیں، اور قاضی حسین احمد کی شخصیت پر پہلی کتاب انقلابی قیادت قاضی حسین احمد ایک چھوٹی سی کتاب تھی جو کاروان دعوت و محبت کے موقع کے اوپر میں نے شائع کی تھی، اور وہ کتاب الحمدللہ بہت مقبول ہوئی، اور اس کے وہ اولین کتاب تھی جو قاضی صاحب کی شخصیت پر آئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سی کتابیں قاضی صاحب پر لکھی گئیں، اور اس سے پہلے جماعت میں شخصیات کے بارے میں اس قدر کتابوں کا لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو آپ بتائیں کچھ آپ کو اس سلسلے میں۔ قاضی صاحب اصل میں جو روایتی ہماری سیاست تھی اس کے اندر اسلامی جماعت کا ایک اس طرح سے سامنے آنا، کیونکہ اسلامی جماعتوں کے اندر آپس میں مسلکی اختلافات بہت زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور سیاسی اختلافات جو ہے وہ بھی ان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یعنی جماعت اسلامی سے جو ہے بہت سارے لوگ محض اس لیے کہ کوئی ان کو مسلکی اختلافات یا مسلکی شبہات تھے۔ ہاں، شاید اسی وجہ سے انہوں نے اسلامی جو جذبہ رکھنے والی اسلامی پیغام دینے والی جو جماعتیں تھیں ان کو باہم ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام بھی کیا۔ اور قاضی صاحب کی شخصیت جو نہ صرف اسلامی جماعت اور تحریک اسلامی کے لوگوں میں بلکہ جو ترقی پسند لوگ تھے ان میں بھی بڑی مقبول تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی پریس کلب میں جب قاضی حسین احمد صاحب کی پہلی پریس کانفرنس میٹ دا پریس ہوئی تو اس وقت سبی الدین غوثی صاحب جو تھے وہ کراچی پریس کلب کے صدر تھے، اور جب قاضی صاحب کا خطاب ختم ہوا تو سبی الدین غوثی نے یہ تبصرہ کیا کہ قاضی حسین احمد صاحب اس گورباچوف ہیں جماعت اسلامی میں، اور جس طریقے سے گورباچوف نے افغانستان وہ روس کے اندر سوویت یونین میں انقلابی تبدیلیاں کی اور جس کی بنیاد پر بہت سارے وہاں کی حالات میں تبدیلی ہوئی، اسی طریقے سے انہوں نے قاضی صاحب کو جماعت اسلامی کے گورباچوف سے تشبیہ دی تھی۔ اصل میں وہ تو خیر ان کے دل کی خواہش تھی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اسی طریقے سے شاید زوال پذیر ہو جائے گی جس طریقے سے سوویت یونین ہو گیا، لیکن جماعت اسلامی ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک پیغام کا نام ہے جو بہت سارے شخصیات جو ہیں جماعت اسلامی کی شاید وہ بھی اس کو نہیں سمجھ سکی ہیں۔ میں شاید میری اس بات پر وہ لوگ ناراض ہوں، لیکن میرا مشاہدہ یہی کہتا ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے اس کو ایک عوامی رنگ دیا، عوام کے دل میں لے کر گئے، یہاں تک کہ مولانا شاہ احمد نورانی کو انہوں نے مجلس عمل کا صدر بنایا اور ان کی قیادت میں تمام مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد تمام مسالک کے لوگ مولانا نورانی کے انتقال کے بعد تمام مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ قاضی حسین احمد کو ہی مجلس عمل کا صدر ہونا چاہیے۔ بڑے نڈر لیڈر تھے وہ کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جب انہوں نے بے نظیر کے پیریڈ میں دھرنے دینے کا اعلان کیا اور اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ آئے اور جب تشدد ہوا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ خود فرنٹ لائن کے رہنماؤں میں تھے اور انہوں نے خود لاٹھیوں اور یہ تشدد نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا، نواز شریف کے زمانے میں ہوا تھا جب واجپئی کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ نہیں، اس سے پہلے بے نظیر کے زمانے میں بھی یہی ہوا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک اچھی ٹرو لیڈرشپ جو ہے اس کو قائم رکھا، اور لیڈرشپ کا وہ انداز قاضی صاحب کا وہ بھولتا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام آباد کے جلسے میں کھڑے ہو کر جب کروڑ کمانڈرز کو مخاطب ہو کر جو کہا تھا وہ بھی ان کی جیداری اور ان کی ایک لیڈرشپ کا بڑا وہ نہیں، ان کا بہت بڑا وجدان تھا۔ وہ بات یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جو سپاہ ہے یہ اپنی تاریخ کو جو ہے وہ انگریزوں کی فوج کی تاریخ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور اس کی مثال میں انہوں نے آرٹیکل لکھا، وہ جنگ میں چھپا بھی، کہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی فوج اب پاکستان ہی کی ترجمانی کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب کے جانے سے ہماری سیاست بڑی حد تک یتیم ہو گئی ہے، اور ایک بڑے رہنما کے طور سے
وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں اور انہیں ہمیشہ پاکستانی سیاست میں اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے گا۔ رخصت چاہتا ہوں،